بر صغیر پاک و ہند میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جسے آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سلطنت مغلیہ کی حکومت جب ختم ہو گئی اور اس کا سورج ڈوب چکا تو سرحد سے لے کر مدراس کے ساحل تک سارا کشور ہند انگریزی اقتدار کے زیر نگین تھا۔ لکھنؤ میں ایک انگریز کمشنر بحال کیا گیا اور اس وقت کی دفتری زبان کیونکہ فارسی تھی، اس لیے کمشنر کو فارسی زبان سیکھنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لیے لکھنؤ کے مشہور فارسی داں ملا سراج الدین کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ ملا جی روزانہ شام کو 4 بجے انگریز کمشنر کو ٹیوشن پڑھانے آتے تھے اور پھر ملا جی عصر اور مغرب کی نماز کمشنر صاحب کی کوٹھی پر ہی ادا کرتے تھے۔ کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی تھی، ہزاروں لالا رخوں اور زہرہ جمالوں کی کہانیاں اس کی ایک ایک ادا میں سمٹ آئی تھیں۔ سرشار آنکھوں سے شراب کے پیمانے جھلکتے، مہتاب کی طرح درخشاں پیشانی ہر وقت موج نور میں غرق رہتی، چلتی تو فتنہ حشر جگاتی، باتیں کرتی تو پھول جھڑتے۔ جمال و رعنائی اور حسن و دلکشی کا وہ ایک مجسمہ تھی کہ مغربی تہذیب کے گھرانے میں وہ ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ ایک تو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، اس پر مزاج میں نفاست، طبیعت میں لطافت اور ناز و نعمت کی زندگی سارے خاندان کی راج دلاری بن گئی تھی۔ سیرت خصلت کے اعتبار سے بھی وہ نہایت ہی پاک طبیعت، نیک سرشت اور شریف الطبع لڑکی تھی۔ شرم و حیا، علم و ہنر، ذہانت، دانائی اور متانت و سنجیدگی میں دور دور اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ سارا قبیلہ اس کے حسن اخلاق سے مسخر تھا۔ غیر فطری کا نتیجہ تھا کہ والدین کے اصرار کے باوجود وہ کبھی گرجا نہیں جاتی تھی۔ سن شعور میں جب اس نے قدم رکھا تو اس نے باہر کی درسگاہ سے اپنا سلسلہ تعلیم منقطع کر لیا تھا۔ اب گھر پر ہی شریف معلمات کے ذریعے اس کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا۔ علوم و فنون کی مختلف شاخوں میں مہارت رکھنے والی معلمات اپنے وقت پر آتیں اور سبق دے کر چلی جاتی تھیں۔ پھر درس کا یہ سلسلہ صبح 8 بجے سے شام کے 4 بجے تک جاری رہتا۔ ملا جی کو آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کمشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب حضرت سعدی کی گلستان چل رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ملا جی بہت خوش الحان قاری بھی تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ جہر قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی پوری کوٹھی عالم قدس کے نغموں سے گونج اٹھتی۔ ایک دن کمشنر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے وقت اس کمرے کے قریب سے گزری جہاں ملا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ چند ہی لمحے کے بعد دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن کے سحر حلال سے دل کے گھائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ آنے واحد میں ایک طیب و طاہر روح تجلیات قرآنی کی بارش میں شرابور ہو گئی۔ اب اس لڑکی نے زندگی میں پہلی بار اس نغمہ حیات سے کان آشنا کیے تھے۔ ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو گئی۔ عالم اشتیاق میں پھر وہ آگے بڑھی اور پردے کی اوٹ سے ملا جی کو ایک نظر دیکھا۔ نماز کی حیت عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاتھ باندھ کر ساکت و مؤدب کھڑے رہنا، پھر سر نگوں ہو جانا اور اس کے بعد ماتھا ٹیکنا، عجز و نیاز کی یہ ادائیں اس کی آنکھوں کے لیے اچھمبے سے کم نہیں تھی۔ اب سے پہلے اس کی آنکھوں نے یہ روح پرور مناظر کبھی نہیں دیکھے تھے۔
جب تک ملا جی نماز پڑھتے رہے وہ تصویر حیرت بنی دیکھتی رہی۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد جب وہ واپسی لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم سا تھا۔ دل از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھنچا جا رہا تھا۔ اس دن ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی اور آیت قرآنی کا کیف اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجل نہیں ہو رہی تھی۔ ساری رات یہ سوچتی رہی کہ نغمہ شیریں کی سحر ترازی مسلم، لیکن قرآنی نغمے کا یہ اثر جس نے سارے دل کو تہ و بالا کر دیا۔ اب وہ اسی خیال کے اندر پوری رات سوچتی رہی، کروٹیں بدلتی رہی، لیکن نیند نہیں آئی۔ میرے بھائیوں، وہ لڑکی سوچتے سوچتے اس نے صبح کر لی، لیکن روحانی اضطراب کی آگ ویسے ہی سلگتی رہی۔ اپنا حال خود اس لڑکی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح طلوع ہوئی لیکن آج کتابوں میں جی نہیں لگ رہا۔ سارا دن شام کے انتظار میں کٹا۔ جب حسب معمول عصر کے وقت ملا جی ٹیوشن پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور جوں ہی ان کے قدموں کی آہٹ ملی، فرتے شوق سے صاحبزادی کا دل اچھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے سورج ڈوبا اور ملا جی مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، وہ شہزادی قبل از وقت ہی پس پردہ کان لگائے کھڑی تھی۔ قرآن کی آواز کان میں پڑتے ہی دل کا حال بدلنے لگا۔ روح نغمہ جاوید کے کیف میں ڈوب گئی۔ آج دل ہی متاثر نہیں تھا بلکہ آنکھیں بھی اشک بار تھیں۔ کئی بار رومال سے بہتے ہوئے آنسو خشک کیے، لیکن چشمہ سیال کی طرح اس وقت تک سیلاب امڑتا رہا جب تک ملا جی نے نماز ختم نہیں کر لی۔ اسی عالم کرب میں کئی مہینے گزر گئے۔ دل کے شور محشر سے کوئی واقف نہ تھا۔ ہر روز مغرب کے وقت پس پردہ کان لگا کر جب وہ سنتی تھی، جذبات کے تلاطم کا جو طوفان امڑتا تھا، خود ملا جی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ اب کئی مہینے کے عرصے میں مسیحی گھرانے کی دوشیزہ نامعلوم طور پر اسلام کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ نماز اور قرآن کے عشق نے اب اسے اس راستے پر لا کھڑا کر دیا جو کسی وارفتہ حال مسافر کو ذرا سی دیر میں مدینے تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غائبانہ عقیدت سے سرشار اس کا دل ہوتا جا رہا تھا، جس نے دنیا کو قرآن اور نماز جیسی نعمت لازوال سے بہرہ اندوز کیا۔ میرے بھائیوں، پھر وہ لڑکی اکثر رات کی تنہائی میں سوچا کرتی تھی کہ جس رسول کے لائے ہوئے پیغام میں اتنی کشش ہے، خود اس رسول میں کتنی کشش ہوگی۔ پھر اس نے تہیہ کر لیا کہ اب میں بھی مولانا صاحب کے پاس پڑھوں گی اور آہستہ آہستہ اسلام کے بارے میں معلومات لوں گی۔ ایک دن وہ اپنے والد کے پاس آئی اور ایک درخواست پیش کی والد کو کہ اے فادر، میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی ملا جی سے فارسی پڑھوں۔ والد سے جب اجازت چاہی تو والد نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کو اجازت دے دی۔ جب اجازت مل گئی، دوسرے دن ملا جی بعد نماز مغرب صاحبزادی کو بھی فارسی کی تعلیم دینے لگے۔ اب محنت و ذہانت نے تھوڑے ہی عرصے میں فارسی زبان سے اچھی طرح روشناس کرا دیا۔ دوران تعلیم ہی میں ایک دن صاحبزادی نے ملا جی کو کہا، ملا جی اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو پیغمبر اسلام کی سیرت پر مسلمان مصنفین کی چند کتابیں میرے لیے فراہم کر دیجیے۔ میرے بھائیوں، پھر کیا تھا، ملا جی کو اس عجیب و غریب فرمائش پر حیرت تو ضرور ہوئی، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکے۔
دوسرے دن چند مستند اور مفید کتابیں لا کر حوالے کر گئے۔ نماز و قرآن والے پیغمبر کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع حاصل کر کے صاحبزادی کی مسرتوں کی تو کوئی انتہا نہیں رہی۔ جذبہ شوق کے عالم میں کتاب کا پہلا ورق کھولا اور کائنات کی سب سے معظم ہستی کی زندگی کا مطالعہ شروع کیا۔ ورق ورق پر فضل و رحمت، جلال، عظمت و زیبائی، طہارت و تقدس، صبر و تحمل، جود و کرم، زہد و عبادت، فقر و ایثار، علم و حکمت، اعجاز و توانائی، قدرت و اختیار، قرب الہی کی جلوہ آرائی اور آسمان شوکت و اقتدار کے مناظر دیکھ کر دل کی دنیا جگمگا اٹھی۔ فرتے شوق میں پلکوں پہ موتی کے قطرے جھلملانے لگے۔ لالا کی پنکھڑی جیسے ہونٹ حرکت میں آئے اور ایک ننھی سی آواز فضا میں گونجی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خداوند تو گواہ رہنا کہ مسیحی مذہب سے نکل کر تجھ پر اور تیرے آخری رسول پر ایمان لاتی ہوں۔ اے قادر و توانا معبود، تیرا محبوب پیغمبر کا واسطہ میری آنے والی زندگی کو کفر کی یلغار سے محفوظ رکھنا۔ اب میرے بھائیو، اس لڑکی کے دل میں عشق محمدی کا چراغ جل چکا تھا۔ اب ایمان بالغیب کی ایک نئی دنیا نظر کے سامنے تھی۔ حیات سرور کونین کی 23 سالہ تاریخ ذہن میں گھوم رہی تھی۔ سرکار کا جسم، ان کا نورانی پیکر، دل ربا چہرہ، عطر برساتی ہوئی عنبری زلفیں، موج نور میں لہراتا ہوا عارض تاباں، جمال سراپا کا ایک نقش و نگار تصورات کی دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ پچھلے پہر جوں ہی آنکھ لگی، قسمت بیدار نے آواز دی، رحمت و نور اور محبت و دلکشی کی جو دنیا تصور میں گھوم رہی تھی، اب وہ نظر کے سامنے تھی۔ کوٹھی کے سامنے قریب ہی ایک مسجد تھی۔ جیسے ہی مؤذن نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور اشہدو ان محمد الرسول اللہ کا کلمہ فضا میں نشر کیا، آنکھ کھل گئی۔ کلمہ اسلام سن کر دل بیتاب ہو گیا، ایمان کی امنگیں جاگ اٹھیں۔ آج چہرہ بشاشت سے کھلا جا رہا تھا۔ کونین کی ارجمندی بال بال سے پھوٹ رہی تھی۔ ایک لالا رخ حسینہ کا اپنا ہی جمال کیا کم تھا کہ وہ چشمہ نور میں غوطہ لگا کر آ گئی تھی۔ اب تو گل قدا فردوس کی حور معلوم ہو رہی تھی۔ فرط تابندگی سے چہرے پر نظر جمانا مشکل تھا۔ حسن و دلکشی کی یہ نمایاں تجلی دیکھ کر ماں باپ کو بھی حیرت تو ضرور تھی، لیکن وہ اسے حضرت مریم کی عقیدت کا فیضان سمجھ رہے تھے۔ اس دن کافی انتظار کی زحمت اٹھانے کے بعد ملا جی تشریف لائے۔ نماز مغرب سے فراغت کے بعد صاحبزادی پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ جوں ہی چہرے پر نظر پڑی، ملا جی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ صاحبزادی نے کہا، ملا جی حیرت نہ کیجیے، مجھے کلمہ پڑھا کر میرے اسلام پر گواہ بن جائیے، اور دیکھیے میں نے اپنا نام فاطمہ رکھ لیا ہے، آئندہ مجھے اسی نام سے یاد کیجیے گا۔ بیچارے ملا جی بہت کمزور آدمی تھے۔ بڑھاپے میں کمشنر صاحب کو پڑھانے کا جو موقع مل گیا تھا اسے وہ بہت غنیمت سمجھتے تھے۔ پھر صاحبزادی کے حالات سے بھی بے خبر تھے۔ لرزتے ہوئے صاحبزادی کو جواب دیا، دل کا مسلمان ہو جانا خدا عز و جل کے پاس نجات کے لیے کافی ہے۔ صاحبزادی اگر آپ اسلام کا اعلان نہ بھی کریں، جب بھی فلاح اخروی کا استحقاق کہیں نہیں جائے گا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لوں اور اس کی اطلاع کمشنر صاحب کو ہو گئی تو ہم پر بھی وبال آئے گا اور آپ کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو میرے بھائیو، صاحبزادی ملا جی کی کمزوریوں سے واقف ہو گئی۔ یہ جواب سن کر وہ خاموش ہو گئی۔
فارسی کی تعلیم ختم ہو جانے کے بعد فاطمہ نے قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ ملا جی کے آمد و رفت کا سلسلہ وہ منقطع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے توقع تھی کہ مستقبل کی کوئی ضرورت بھی ان سے متعلق ہو سکتی ہے۔ فاطمہ گھر والوں کی نظروں سے چھپ کر نماز بھی پڑھنے لگی تھی۔ صبح کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی، اور کیونکہ اس کے کمرے میں ابتدائی سے کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے اس کی زندگی کا اکثر حصہ صیغہ راز میں تھا۔ دل کے خاموش انقلاب کی گو والدین کو خبر نہیں تھی، لیکن باطن کی تطہیر اور روحانی تقدیس کا اثر نامعلوم طور پر اس کے گرد و پیش میں نمایاں تھا۔ خاندان کے دلوں میں صرف اس کی محبت و شفقت ہی کا نہیں، توقیر و احترام کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا۔ اس کی شخصیت کا اثر بغیر کسی ظاہری سبب کے لوگوں کے تحت الشعور پر چھاتا جا رہا تھا۔ وہ رات کی تنہائی میں اپنی خوابگاہ کے اندر کیا کرتی تھی اس کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی، لیکن ملا جی کو صرف اتنا معلوم ہو سکا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو سرور کونین کی زندگی کے سانچے میں ڈھالنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتی ہے۔ سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنا کمرہ اندر سے بند کر کے عشاء کی نماز پڑھتی، اس کے بعد سو جاتی، پھر تہجد کے لیے اٹھتی اور تا دم سحر گریہ و مناجات، تسبیح و تحلیل اور درود و سلام میں مشغول رہتی۔ یہ سب نیک اعمال کرنے کے بعد اس لڑکی کے دل کا آئینہ اتنا شفاف ہو گیا تھا کہ عالم غیب کے انوار و اسرار کا وہ کھلی آنکھوں سے تماشا دیکھا کرتی تھی۔ اب آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا رشتہ دوسرے مشاغل سے ٹوٹتا جا رہا تھا۔ گھنٹوں وہ کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ اس کی روح کی لطافت اتنی بڑھ گئی کہ کئی دن بغیر کسی ذوف و نکاحت کے وہ روزے میں گزار دیتی تھی۔ ایک مرتبہ جب ملا جی شام کو پڑھانے کے لیے آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ کچھ علیل ہیں، تو ملا جی واپسی جانے لگے تو آئیں اور ملا جی کو کہا کہ آپ کو صاحبزادی کمرے میں بلا رہی ہیں، جو ان کا کمرہ خاص ہے۔ ملا جی اس صاحبزادی کے پاس گئے تو وہ صاحبزادی جیسے ہی ملا جی کمرے کے اندر داخل ہوئے، ان کو دیکھ کر لیٹی ہوئی تھی بیٹھ گئی، اور وہ صاحبزادی کہنے لگی آپ کے احسانات سے میری گردن ہمیشہ بوجھل رہے گی کہ آپ کی وجہ سے مجھے ایمان نصیب ہوا، اور حبیب خدا کی دولت عشق سے میری زندگی کیف و سرور کے ایک نئے عالم میں داخل ہوئی۔ اب میں روحانی قرب کی اس منزل میں ہوں جہاں ایک لمحے کے لیے بھی میرے سرکار آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ آثار و قرائن مولوی صاحب شہادت دے رہے ہیں کہ اب میں حیات کے آخری لمحے میں ہوں، اور کسی بھی وقت عالم قدس کا پیامی جلد ہی آنے والا ہے، اور میں اس کی منتظر ہوں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کا وعدہ لینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ مجھے یقین ہے کہ میرے گھر والوں کو میرے اسلام کا پتہ نہیں۔ اب جب میں مر جاؤں گی تو میرے گھر والے اپنے مذہب کے مطابق میری تجہیز و تکفین کریں گے، تو میں آپ سے یہ یقین لینا چاہتی ہوں کہ جب میں مر جاؤں میرے گھر والے مجھے دفن کر دیں تو آپ رات کے وقت میری لاش کو عیسائیوں کے قبرستان سے نکال کر مسلمانوں کے جوار میں دفن کر دینا، کیونکہ میں مسلمانوں کے پڑوس میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ ملا جی نے جب یہ سنا تو ملا جی کی برستی ہوئی آنکھوں سے وصیت کی تعمیل کا یقین دلایا اور کہا، اے میری بیٹی، میں تمہاری وصیت پر عمل کروں گا۔ جب یہ کہہ دیا تو فاطمہ نے آخری سلام کرتے ہوئے کہا کہ اب قیامت ہی کے دن فاتح محشر کے لواء الحمد کے نیچے ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے ملا جی کو رخصت کیا۔ اب ملا جی روتے ہوئے اپنے گھر آ گئے۔ صبح کے وقت
سارے شہر میں کوہرام مچا ہوا تھا کہ کمشنر صاحب کی لاڈلی بیٹی وفات پا گئی۔ اب وفات کی خبر بجلی کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ اقارب و احباب اور غم گساروں کے ہجوم سے کوٹھی میں تل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی، اور اس اچانک حادثے سے سارے خاندان پر غم کے بادل چھا گئے تھے، اور ماں باپ کی حالت تو نہایت قابل رحم تھی۔ شدت الم سے وہ پاگل ہو گئے تھے، کیونکہ اکلوتی بیٹی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی بیٹی کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ تو ملا جی بھی اس عیسائیوں کے قبرستان میں موجود تھے، اور اپنے ذہن میں قبرستان کا نشان اچھی طرح وہ محفوظ کر کے سب کے بعد واپس آ گئے، اور سیدھے کمشنر صاحب کی کوٹھی پر پہنچے، ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کلمہ تعزیت کہہ کر گھر واپس چلے آئے۔ آج انہیں پوری رازداری کے ساتھ ایک اہم فرض انجام دینا تھا۔ اقدام انتہائی سنگین تھا کہ ہر قدم پر خطرات کے اندیشے حائل تھے۔ رات کی تنہائی میں لوگوں کی نظر سے بچ کر عیسائی قبرستان سے کسی لاش کو منتقل کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ حالات کی نزاکت سوچ کر ملا جی کانپ اٹھے، لیکن ایک مرنے والے سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل بھی ضروری تھی۔ اسلام کا رشتہ اخلاص بھی اس امر کا مقتضی تھا کہ اس فرض کو انجام دیا جائے۔ ملا جی کا ضمیر جاگ اٹھا تھا۔ آخر بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے اس مہم کا آغاز کر ہی دیا۔ اپنے چند قابل اعتماد دوستوں کو گھر لے کر گئے، اور شروع سے آخر تک ان کو سارا ماجرا بیان کیا۔ واقعہ سن کر دوستوں کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ انہوں نے کف افسوس ملتے ہوئے ملا جی سے کہا، صد حیف کہ اسی شہر میں اسلام کی فتح و صداقت کا اتنا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا، اور آپ نے کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہونے دی۔ پھر کہا، چلو خیر ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جس طرح بھی ہو آج یہ شب وعدے کی تکمیل ضروری ہے۔ ٹھیک اسی وقت کہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، ہر طرف خاموشی کا سناٹا طاری تھا۔ ملا جی کے علاوہ 4 آدمی عیسائیوں کے قبرستان میں داخل ہوئے۔ یہ اقدام انتہائی خطرناک تھا، لیکن اسلام ہمدردی کے جوش میں خطرے کا قطعاً کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ملا جی کی رہنمائی میں 4 آدمی قبر تک پہنچے، سنگ مرمر کی سر ہٹائی اور قبر میں اتار کر تابوت کو باہر نکالا۔ جو ہی لاش نکالنے کے لیے تابوت کا تختہ کھولا، ملا جی کی منہ سے چیخ نکل گئی۔ لوگ حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ بڑی مشکل سے حواس پر قابو پانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ لاش بدل گئی ہے۔ ہم لوگوں نے غلطی سے دوسری قبر کا تابوت نکال لیا ہے، یہ لاش کسی اور کی ہے۔ لیکن ملا جی نے پھر دوبارہ جب غور سے دیکھا تو قبر کا وہی نشان تھا جسے دن کے وقت دیکھ گئے تھے۔ قبر کا نیا پن بھی بتا رہا تھا کہ یہ بالکل تر و تازہ ہے۔ اب یہ گتھی کسی سے نہیں سلجھ رہی تھی کہ کمشنر صاحب کی بیٹی کے تابوت میں دوسرے کی لاش کیسے آ گئی، اور خود اس کی لاش کہاں چلی گئی۔ پھر میرے بھائیوں، صورتحال کی تفتیش کے لیے 4 آدمی لاش کی طرف بڑھے اور جھک کر دیکھ ہی رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص بے ساختہ چیخ پڑا، یہ لاش تو 12 بنکی کے مرزا جی کی ہے، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ جب واقعہ ہوا تو ان لوگوں کے دل دہلانے والی عجیب و غریب قسم کی ہیبت طاری ہو گئی۔ دہشت سے کانپنے لگے اور فوراً ہی تابوت کا منہ بند کر کے اسے قبر میں اتارا اور اوپر سنگے مرمر کے سل رکھ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گئے۔ گھر پہنچ کر دیر تک سب پر سکتہ طاری رہا۔ کئی گھنٹے کے بعد
جب حواس بجا ہوئے ملا جی نے کہا کہ عالم برزخ کے یہ تصرفات ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، مشیت الہی کے راز کو سمجھنا اپنے بس کی بات نہیں، لیکن اتنی بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ کمشنر صاحب کی بیٹی کی قبر میں 12 بنکی کے مرزا جی کی لاش ہے، تو یقیناً مرزا جی کی قبر میں کمشنر صاحب کی بیٹی کی لاش ہوگی۔ چاروں دوستوں نے کہا یہ بات قرینے کی آس ضرور ہے، لیکن بہتر ہوتا کہ حقیقت کا سراغ لگانے کے لیے ہم لوگ 12 بنکی چلیں اور مرزا جی کی قبر کو کھود کر دیکھ لیں۔ یہ بات دے کر کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹ گئے۔ بستر پر پہنچنے کے بعد ہر شخص کے ذہن میں یہی عجیب و غریب واقعہ گھوم رہا تھا۔ پھر میرے بھائیوں کیا ہوا، دوسرے دن ملا جی اپنے چاروں ساتھیوں کے ہمراہ 12 بنکی پہنچ گئے، سیدھا مرزا کوٹھی کا رخ کیا۔ دروازے پر آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ دریافت کرنے پر پتہ چلا کہ پرسوں مرزا جی کا انتقال ہو گیا، آج ان کا تیجا ہے۔ اظہار افسوس اور رسم تعزیت ادا کرنے کے بعد یہ لوگ بھی ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد خواہش ظاہر کی کہ ہمیں قبر تک پہنچا دیا جائے تاکہ ان کی قبر پر فاتحہ پڑھ کر کم از کم حق کے دوستی تو ادا کریں۔ ایک شخص کی رہنمائی میں قبرستان پہنچ کر فاتحہ پڑھی، قبر کا نشان اچھی طرح ذہن میں محفوظ کر کے اپنے قیام گاہ پر واپس لوٹ آئے۔ سارا دن مرزا جی کے حالات معلوم کرتے رہے تو پتہ چلا کہ اس علاقے کے وہ ایک چھوٹے موٹے نواب تھے، انگریزی تہذیب کے دل دادا اور انگریزوں کے غائب درجہ بہی خواں تھے۔ شام و سحر کی زندگی عیش و عشرت میں ڈوبی رہتی تھی۔ گھر کا سارا ماحول انگریزی تمدن میں غرق تھا۔ شام کے وقت کھانے سے فارغ ہو کر اس وقت کا انتظار کرنے لگے یہ سب لوگ جبکہ سارے شہر پر نیند کا سناٹا طاری ہو جائے۔ خدا خدا کر کے جب آدھی سے زیادہ رات ڈھل گئی تو پھر پانچوں آدمی اٹھے اور دبے پاؤں قبرستان کی طرف چل پڑے۔ خطرناک اقدام کی دہشت سے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن حقیقت حال کی جستجو کے جنوں میں آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ قبرستان میں داخل ہو گئے۔ اپنے حافظے کی رہنمائی میں آسانی سے مرزا جی کی قبر تک پہنچ گئے۔ اب کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹائی۔ کافی دیر کے بعد تختہ نظر آیا۔ اب ہمت کر کے 2 شخص قبر میں اترے اور ایک ایک کر کے تختہ ہٹایا۔ اب سفید رنگ کا کفن سامنے نظر آ رہا تھا۔ کافی جد و جہد کے بعد بھی کفن کھولنے کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ ہر شخص اپنی جگہ سہما جا رہا تھا کہ معلوم نہیں کفن کا منہ کھولنے کے بعد کیا نقشہ نظر آئے۔ کافی جرأت سے کام لے کر ایک شخص نے پائنتی کے تختے پر کھڑے ہو کر چہرے سے کفن کا نقاب الٹ دیا۔ جو ہی چہرے پر نظر پڑی دہشت سے لوگوں کا خون سوکھ گیا۔ مرزا جی کی لاش کی بجائے قبر میں ایک عرب کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ڈیل ڈول اور چہرے کے بشرے سے وہ عرب ہی معلوم ہو رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ جلد جلد کفن کو درست کیا، تختے لگائے اور مٹی برابر کر کے قبرستان سے نکل گئے۔ اب تو مارے دہشت کے سانس پھول رہی تھی۔ قیام گاہ پر پہنچ کر ایک ہولناک سکتے کی کیفیت سب پر طاری تھی۔ قدرت کا یہ عجیب و غریب تماشا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کمشنر کی لڑکی کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ پھر سب لوگ یہ سوچتے سوچتے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ملا جی بھی اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ نیند کچھ زیادہ گہری نہیں تھی،
صرف پلک جھپکی تھی کہ ملا جی نے ایک حسین و دلکش خواب دیکھا۔ وہی کمشنر کی بیٹی فاطمہ حوران خلد کے جھرمٹ میں سامنے کھڑی مسکرا رہی ہے۔ قریب آ کر اس نے ملا جی کو سلام کیا۔ عالم برزخ کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے اس نے کہا، میری روح جب عالم بالا کی طرف لائی گئی تو رحمت الہی نے مجھے ڈھانپ لیا۔ ملا جی میرے کفن کا تار تار بارش نور میں بھیگ گیا۔ میرے گمان سے زیادہ رحمت نے میری توقیر و اعزاز کا اہتمام فرمایا۔ حوران خلد نے مجھے چشمہ نور میں غوطہ دیا، میں نکھر گئی۔ میرے حسن کی چاندنی جنت کے میدانوں میں اللہ نے ہر طرف گھیر دی۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ عالم برزخ میں ہر طرف شوکت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں۔ سارے انبیاء و مرسلین ان کے دربار کے نیاز مند حاضر باش ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لڑکی نے کہا، ملا جی جب میری روح اللہ کی بارگاہ میں لائی گئی تو تجلیات کی تیز بارش سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ ان کی ناز و بردار رحمتوں نے میری ہستی کا فروغ بڑھا دیا۔ حکم ہوا کہ میری لاش طیبہ کے سرزمین پر منتقل کر دی جائے، اس خطہ قدس میں جہاں 80,000 عاشقان جمال آسودہ خواب ہیں۔ جس دن میری لاش عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کی گئی، اس دن 3 لاشیں اپنی اپنی قبروں سے منتقل کی گئی۔ مدینے میں ایک عرب سوداگر جسے ہندوستان بہت پسند تھا، عرصہ قدیم سے اس کی آرزو تھی کہ وہ یہاں رہائش اختیار کرے۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے اس کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا تو عالم برزخ کے ملائکہ کو حکم ہوا کہ مدینے میں رہ کر ہندوستان میں سکونت اختیار کرنے کی آرزو رکھتا تھا، مدینے کی زمین اس کی نگاہ میں عزیز نہیں تھی، اس لیے اس کی لاش کو ہندوستان منتقل کر دیا جائے۔ تو فرشتوں نے جنت البقیع سے اس کی لاش کو ہندوستان کے قبرستان میں منتقل کر دیا، اسے اس لیے کہ اسے یہاں پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری لاش بارہ بنکی کے مرزا جی کی تھی۔ عیسائیوں کے ساتھ غائب درجہ الفت کی وجہ سے وہ زندگی بھر انگلستان جانے کی تمنا میں رہتے رہے۔ بھول کر بھی انہیں دیار عرب کا خیال نہیں آیا۔ جب ان کی لاش دفن کی گئی تو حکم ہوا، اسلام سے بیگانہ ہو کر اس نے جس عیسائی مذہب کے ساتھ زندگی کے دن گزارے ہیں اسے اسی قوم کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے۔ اموات مسلمین کے ساتھ اسے ہرگز نہیں رکھا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، اپنا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فاطمہ نے خواب ہی میں کہا کہ فرمان غیب کے مطابق مدینے کے احاطہ نور سے عرب کی لاش بارہ بنکی کے قبرستان میں منتقل کی گئی اور اس کی خالی شدہ قبر میں لکھنؤ سے میری لاش پہنچا دی گئی اور مرزا جی کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں میری جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ فاطمہ نے کہا کہ عالم برزخ کے ان واقعات پر ملا جی حیرت نہ کرنا، موت کے بعد انسان کے اعتقاد اور عمل کا اثر اس کی برزخی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہاں پر ہر آن اس طرح کے مناظر نگاہوں سے گزر رہے ہیں۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہی ہوں کہ اس عالم میں کسی عمل کو بھی وہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو عشق رسول کو حاصل ہے۔ میری روحانی آسائش و تکریم کی ساری ارجمندی عشق رسول ہی کا صدقہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ رحمت و کرم کی تسخیر کے لیے اس سے زیادہ زود اثر نسخہ بنی نو انسان کو اب تک میسر نہیں آ سکتا۔ کاش دنیا کے رہنے والے اس رات کو سمجھ سکیں
اتنا کہنے کے بعد فاطمہ کی روح نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ملا جی کی آنکھ کھلی تو ان پر ایک رکت انگیز کیفیت طاری تھی۔ بار بار وہ سینہ پیٹتے تھے کہ ہائے میں نے فاطمہ کی قدر نہیں پہچانی۔ تو پھر میرے بھائیو، اس خواب نے غفلت کا سارا خمار اتار دیا۔ جس نے سنا دم بخود ہو کے رہ گیا۔ برزخ کے حالات پر لوگوں کا یقین تازہ ہو گیا۔ قبر کے بھیانک انجام سے لوگ ڈرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ان سب کی زندگی اچانک بدل گئی اور وہ تاریک دنیا ہو کر یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔